سناؤں سورہ ہود آیت نمبر 87۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا یا شعیب اصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید۔ حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا و علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو ان کے اندر پائی جانے والی بیماریاں اور گناہوں سے آگاہ کیا اور ان سے منع فرمایا کہ تم شرک اور کفر کو چھوڑ دو، خاص اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرو اور ماپ تول میں کمی ترک کر دو۔ انہوں نے آگے سے حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا و علیہ السلام کو طنزاً کہا، استہزاء کیا، حضرت شعیب علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے کہا، قالوا، بولے، یا شعیب، اے شعیب، اصلاتک تأمرک، کیا تیری نماز یہی حکم دیتی ہے تجھے کہ تو ایسے کام کرے؟ یہ ان کی قوم کا انداز کیسے بولے ہیں کہ حضرت شعیب علیہ السلام کے نماز پڑھنے پر بھی اعتراض کر دیا انہوں نے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ کافروں کا مزاج ہے کہ کسی بندے کے اندر پائی جانے والی نیکی کو اس کے گناہ کی وجہ سے کوئی اس میں بدعملی پائی جاتی ہے اور ساتھ اس میں کوئی نیکی بھی پائی جاتی ہے، تو اس کی نیکی پر طنز کرنے کے لیے اس کو گناہ سے روکنے کے لیے اس کی نیکی پر طنز کر دینا، یہ کافروں کا مزاج ہے۔ مومن کا مزاج ہو سکتا نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کوئی بندہ جھوٹ بولتا ہے، اللہ نہ کرے، تو کیا کہتے ہیں جی ہاں جی مولوی صاحب داڑھی رکھی ہوئی جھوٹ بول رہے ہیں، آپ داڑھی رکھی ہوئی اور جھوٹ بول رہے ہیں، تو کیا خیال ہے داڑھی منڈا کے جھوٹ بولنا جائز ہو جائے گا؟ جھوٹ تو ہر حال میں حرام ہے۔ تو پھر آپ کا جو ہے نا یہ داڑھی پر طنز کرنا کیا مطلب ہے؟ یعنی داڑھی کٹوا لے پھر جھوٹ بولے، پھر دو گناہ ٹھیک ہیں اس کے لیے؟ نماز پڑھتے ہیں اور آپ جھوٹ بولتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، آپ کی نماز یہی سمجھاتی ہے آپ کو، آپ کی نماز یہی کہتی ہے آپ کو، آپ تو بڑی تبلیغ کرتے ہیں، آپ تو بڑے دین کے خادم بنتے ہیں، آپ تو بڑی، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بندہ، جو بھی بندہ آپ سے، اور یہ ایک بے دینوں کا ایک طریقہ ہے، جیسے انہوں نے کہا حضرت شعیب علیہ السلام کو، نعوذ باللہ من، آگے بھی کلام آ رہا ہے، بڑے طنز کیے انہوں نے حضرت شعیب علیہ السلام پر۔ آج بھی کہیں آپ بیٹھے ہو نا، کوئی بندہ مسئلہ پوچھے، مسئلہ پوچھنے میں بھی لوگوں کی طبیعت جو ہے نا وہ پتہ چل جاتی ہے، یہ کہاں سے بول رہا ہے، کون سا سیشن لگا ہوا ہے اس کو۔ ہاں جی مولوی صاحب جی بڑے آپ عالم بنتے، بتائیں نا ذرا پھر، تو یقین کر لیں آپ، وہ بندہ عمل کے لیے نہیں پوچھ رہا، وہ آپ کو ذلیل کرنے کے لیے پوچھ رہا ہے۔ وہ جو پوچھ رہا ہے آپ سے مسئلہ پوچھ رہا ہے، وہ دین کی محبت میں نہیں پوچھ رہا، وہ اپنے اندر کا جو کوڑ ہے نا، اس کے اندر جو زہر بھرا ہوا ہے اسلام کے خلاف، دین کے خلاف، علماء کے خلاف، شریعت کے خلاف، وہ اگلنا چاہ رہا ہے۔ ہاں جی آپ بتائیں نا، بڑی آپ باتیں کرتے ہیں، بڑے دیندار بنتے ہیں، گھروں میں بھی یہی ہوتا ہے۔ گھر میں کوئی نماز پڑھنے لگ جائے، کوئی اللہ اللہ کرنے لگ جائے، وہ دوسروں کو کہے تو بات بات پہ کہیں گے ہاں جی پھر آپ بتائیں نا جی، پھر آپ ہی بتائیں۔ تو مقصد ان کا یہ نہیں ہوتا کہ یہ بتائے گا چلو ہم اس کی بتائی ہوئی بات پر عمل کریں گے، نہ، رسوا کرنے کے لیے کہیں گے اس کو، رسوا کرنے کے لیے کہیں گے۔ اسی طرح ایک جگہ مجمع ہے تو وہاں بیٹھے ہوئے تھے لوگ، ایک بندے نے بیان کر دیا ایک مسئلہ، ایک ان کا بڑا وڈیرا تھا، تو اس نے کوئی مسئلہ بیان کیا تو وہ غلط تھا، وہ غلط نکلا مسئلہ۔ ان کے ایک ماتحت بندے نے کہہ دیا کہ جناب یہ تو قیاس مال فارق ہے، بس پھر ان کو چڑھنی گئی اسی بات پر، بات پہ ان سے پوچھے نا جی یہ قیاس مال فارق تو نہیں ہے، ان سے پوچھنا جی یہ قیاس مال فارق تو نہیں ہے، جو بھی بات ہو پوچھنا ان سے ذرا قیاس مال فارق تو نہیں ہو گیا۔ اب اس بندے نے کیا کیا، وہ
جو بھی ان کی جماعت میں شامل تھا جناب وہیں پہ پگڑی اتاری اور چادر کندھے پہ تھی وہ رکھی اور وہاں سے روانہ ہو گیا. تو نے کہا جی میں جا رہا ہوں. کیا مطلب ہے آپ کا بھائی؟ بات بات پہ آپ طنز کیے جا رہے ہیں, بات بات پہ آپ جناب مذاق اڑائے جا رہے ہیں. تو یہ عمومی رویہ بن چکا ہے ہمارے لوگوں کا. تو یہ میری اہل علم کو بھی گزارش ہے کہ جب بھی کوئی بندہ آپ سے اس لہجے میں پوچھے نا اس کو بالکل جواب نہ دیں, کیونکہ وہ بندہ ہاں آپ پر لازم ہے علم بتانا. جو بندہ عمل کے لیے پوچھ رہا ہے, ہاں جی, جو بندہ طنز کے لیے پوچھ رہا ہے, آپ کو ذلیل کرنے کے لیے پوچھ رہا ہے, تو آپ پر جو ہے نا وہ بالکل جائز نہیں ہے کہ آپ اپنے آپ کو ذلت پر پیش کریں. ہاں اگر آپ کو یہ یقین ہے کہ آپ جو ہے وہ دلیل کی دنیا میں آپ اس کو قابو پا سکتے ہیں, آپ اس کا منہ بند کر سکتے ہیں, آپ اس کے دانت کھٹے کر سکتے ہیں, تو پھر ضرور بولیں. اگر آپ نہیں کر سکتے تو پھر آپ خاموش ہو جائیں. ہاں جی, اس کا جواب جو ہے نا وہ یہی ہے, بس جاہلوں کا جواب خاموشی ہے. بس صرف جاہل جو ہے نا وہ حصول علم کے لیے آئے تو اس کو پڑھایا جائے گا, اس کو سمجھایا جائے گا. لیکن جاہل بھی ہو ساتھ معاند بھی ہو, یعنی دشمن بھی ہو, تو پھر اس کو جواب بھی نہ دیے جائے, یہی بہتر ہے. جیسے حضرت شعیب علیہ السلام رب تعالیٰ کے پاک پیغمبر ہیں, انہوں نے کیا فرمایا؟ یہی فرمایا تھا نا, شرک چھوڑ دو, کفر چھوڑ دو, بتوں کی پوجا چھوڑ دو, ایک اللہ تعالیٰ جو وحدہ لا شریک ہے اسی کی عبادت کرو, اسی کی بارگاہ میں تم جھکو. سجدے کے لائق وہی ذات ہے, عبادت کے لائق وہی ذات ہے, اور مستحق الوہیت وہی ذات ہے, الہ وہی ہے, بس اسی کی عبادت کرو اور ناپ تول میں کمی نہ کرو. حقیقت میں دیکھا جائے تو دونوں باتیں آپ کی دعوت کے جو دونوں جز ہیں, دونوں جزوں کا تعلق انہی کی خیرخواہی کے ساتھ ہے. شرک کو چھوڑیں گے, کفر کو چھوڑیں گے, ایک رب کی بارگاہ میں جھکیں گے تو عزت پائیں گے, دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. آخرت میں جہنم سے بچ جائیں گے, جنت کے مستحق بن جائیں گے. اور جہاں پہ لین دین میں جو کمی کوتاہی کرتے تھے, لینے والے ان کے ترازو اور ہوتے تھے, دینے والے اور ہوتے تھے, اگر یہی وہ عمل کر لیتے شعیب علیہ السلام کی بات پر, تو کیا خیال ہے ان کا نفع نہ ہوتا؟ ظاہری بات ہے دھوکہ جو ہے وہ تو مڑ مڑ کے واپس آتا ہے. پھر اگر ایک بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بڑا چلاک اور شاطر سمجھ رہا ہے کہ میں جناب چلاک اور شاطر سمجھ کے اس کو ٹھگی لگا لوں گا, تو کیا خیال ہے اس سے اگلا جو ہوگا وہ ممکن ہے اسے بھی بڑا ٹھگ مل جائے اس کو, ہے یا نہیں؟ جیسے وہ کہتے ہیں نا کہ گاؤں کے کچھ لوگ جو ہیں وہ شہر میں آ گئے, تو ایسے بتیاں لگی ہوئی تھی دیوار پر, گھر پر, کوٹھی پر, تو وہ گننے لگے. وہ بندہ جو ہے وہ کہنے لگا ہاں بھی کتنی بتیاں گنی ہیں آپ نے؟ اس نے کہا جی 150. کتنی گنی ہے؟ 150. بس چلو نکالو 150 روپیہ. وہ بیچارے پریشان ہو گئے, انہوں نے کہا ہو سکتا ہے یہاں پہ بتی گننے کے بھی پیسے دینے ہوتے ہیں. تو انہوں نے 150 روپے نکالا اور دے دیا اس کو. بعد میں وہ جاتے ہوئے ساتھی کو کہنے لگا کیسا بیوقوف بنایا اس کو میں نے 200 گنی تھی, 50 روپے کم دیے ہیں اس کو. ایسی ٹھگی لگائی ہے اس کے باپ کو بھی پتہ نہیں چلے گا. میں نے 150 بتا دیا. اب انداز لگائیں, وہ سمجھ رہا ہے میں نے ٹھگی لگائی ہے, وہ سمجھ رہا ہے میں نے ٹھگی لگائی ہے. اپنے تک ایک دوسرے کو دانا سمجھ رہے ہیں, ہے یا نہیں؟ تو بھی ٹھگوں کو ٹھگ مل ہی جاتے ہیں. تو حضرت شعیب علیہ السلام جو فرما رہے ہیں ان کو فرمایا کہ یہ کام نہ کرو تم. تو ظاہری بات ہے ایک بندہ اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا افلاطون ہوں, میں بڑا دنا ہوں, میں اپنے وقت کا سقراط ہوں جناب, میں بڑا زیرک ہوں, میں پتہ بھی نہیں چلنے دیتا کسی کو کیا سے کیا کر دیتا ہوں. تو بتائیں اس سے بھی اس کا استاد نکل آئے آگے سے, پھر کیا بنے گا؟ تو حضرت جب تک ہر بندہ جو ہے وہ سیدھا نہ ہو جائے تو تب تک بھی معاملہ یہی رہے گا. تب تک جو وہ ٹھگی جو ہے نا وہ چوروں کو مور ٹکرتے ہی رہیں گے, سامنے آتے رہیں گے, چوروں کو مور پڑ جائیں گے. وہ پڑھتے ہی رہتے ہیں, پڑھ رہے ہیں اور پڑھتے رہیں گے جب تک معاشرے جو ہے وہ اصلاح کو قبول نہ کرے. تو حضرت سیدنا شعیب علیہ نبینا علیہ السلام جو ہیں آپ تو خیر خواہی کر رہے تھے, اور خیر خواہ کے ساتھ انہوں نے کیا کیا, کیا لہجہ اپنایا, کیا بدتمیزی والا لہجہ ان کا تھا, نعوذ باللہ من ذالک. انہوں نے کہا کہ یا شعیب, اے شعیب, اصلاۃ کا تامرک, اور تیری نماز یہی حکم دیتی ہے. وہ غلط باتیں کرنے لگ گیا تو نماز پڑھتا تھا اچھا بھلا, اور نمازی بندہ یہ باتیں کرتا ہے جیسے تو کر رہا ہے. اللہ اکبر. دیکھیں کفر نے کتنا گندا مزاج کر دیا ہے کہ خیر خواہی والی بات کو بھی وہ باعث عار سمجھ رہے ہیں, خیر خواہی والی بات کو بھی وہ باعث ندامت سمجھ رہے ہیں اور باعث شرم سمجھ رہے ہیں. نعوذ باللہ, نماز پڑھے بندہ اور ایسی باتیں کرے.
تب ہماری سمجھ سے باہر بات ہے بھائی. نماز بھی پڑھتے ہو اور لوگوں کو گناہ سے بھی روکتے ہو, ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ یہی آج کل لوگوں کا مزاج ہو چکا ہے, کفریہ مزاج ہو چکا ہے. مولوی صاحب آپ کا کام نہیں ہے, آپ کا کام ہے مسجد تک دوڑنا, بس نماز پڑھائیں اور چھٹی. آپ کا یہ کام نہیں ہے کہ آپ مصلی پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو کہیں جی اوپر والے بٹن بند کر لیں, یا جناب چادر آپ نے لی ہوئی ہے, آپ کی چادر یہاں پڑی ہوئی, چادر اوپر کر لیں. نہ نہ نہ, آپ کا یہ کام نہیں ہے. بستی ہوتی ہے ہماری اس طرح, یہ باتیں نہ کیا کریں آپ. ہاں جی, ہو گیا مزاج لوگوں کا, نہیں ہوا. مصلی پہ کھڑے بیچارے امام کو اتنی ہمت نہیں ہے پیچھے کھڑے ہوئے بندے کو شرعی مسئلہ بتا دے. وہ کہتے ہیں نماز غلط پڑھتا ہوں, پڑھنے دو مجھے, سمجھائے کوئی نہ مجھے. ہاں جی یار مولوی صاحب امام ہیں, آپ عالم ہیں, عالم کا کیا کام اس طرح کی بات کرنا. یہاں بھی یہی ہوتا ہے, ایک بندہ آیا اور بدتمیزی کر کے چلا گیا امام کے ساتھ. ہیں جی, سارے امام کو سمجھا رہے, مولوی صاحب آپ نے نہیں بولنا, آپ تو ہیں ہی ذلیل ہونے کے لیے اور ذلیل کروانے کے لیے ہم جو کھڑے ہوئے ہیں. جس نے بدتمیزی کیا اس کو کوئی نہیں سمجھائے گا, یار یہ کیا کر رہا ہے تو. یہیں پر رمضان شریف میں مولانا فیضان صاحب نے نماز پڑھائی. ایک لڑکا ایسا ہی شتر بے مہار, کبھی مسجد میں آیا نہیں, رمضان شریف میں آیا تھا. وہ بیچارہ نیا نیا مسلمان ہوا تھا, 30 دنوں کا, وہ بھی صرف 2-4 نمازوں کا. وہ آیا اور سارے نمازیوں کے سامنے لوگ سلام کر رہے ہیں. مولوی صاحب آپ نے کہیں جانا تھا, سفر پہ جانا تھا, آپ نے گاڑی نہیں کر رہی تھی آپ کی. اب وہ بیچارہ کچھ بولنے لگا تو آگے سے سب سے بڑا مطمئن بزرگ جو ہر بات پہ ٹھنڈا یک ہو جاتا ہے, اس نے روکا. انہوں نے کہا نہ آپ نے نہیں بولنا, آپ نے نہیں بولنا, ان کی شان ہے بستی کرنا آپ کی, آپ کیوں بولیں بھائی؟ نعوذ باللہ من ذالک, اندازہ لگائیں بھائی. یعنی کہ امام پہ سارے حملہ آور ہیں, امام کو جو مرضی لتاڑ دے, امام کو جو مرضی بات کر دے. نماز پڑھا کے بیٹھے. اسی طرح میں نے نماز پڑھائی ایک بار, ایک پاگل آیا پیچھے سے, سلام پھیر کے بیٹھا میں, وہ آگے کہنے لگا کھڑا ہو کے, ابھی تسبیح پڑھ رہے ہیں انگلی پہ, کھڑا ہو کہنے لگا نماز آپ 1 منٹ لمبی کر دیتے نا جی, میں نے جماعت میں شریک ہو جانا تھا, آپ کی وجہ سے میری نماز رہ گئی ہے. میں نے کہا اچھا. میں نے کہا آپ 1 منٹ پہلے جو ہے نا ہماری چاچی سے چھٹی لے کے چل پڑتے نا, پہلے درخواست دی ہوتی آپ نے, تو آپ جماعت میں شریک ہو جاتے. دماغ خراب ہے. بتائیں تو گھر گھگو بن کے بیٹھا رہے, اذان ہو جائے یار, سپیکر میں اذان ہو, اتنے بڑے بڑے سپیکر, اور سیدھی جناب سارے محلوں میں اذان کی آواز جائے, کانوں تک آواز پہنچے. یار سکول میں کبھی آپ نے دیکھے وہاں پہ سپیکر لگے ہوئے اور اعلان کریں ہاں جی بچے ہو سکول آ جاؤ, کبھی ہوا ایسا؟ نہیں ہوا نا. تو سارے ٹائم پہ پہنچتے ہیں, سوئے ہوئوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے, ساری رات ماں جاگتے رہے, اسے بھی پتہ ہوتا ہے سویرے بچوں کو سکول بھیجنا ہے. یار کوئی سپیکر نہیں لگا ہوا, وہاں سارے پہنچ جاتے ہیں. لیکن یہاں تو کسی کو سنائی بھی نہیں دیتا. یہ بھی بالکل تازہ قصہ ہے ہمارا. 3-4 دن پہلے یہی مولانا صاحب نماز پڑھا رہے تھے, زور کی نماز تھی, سجدے میں گئے, ایک بندہ آیا بڑا میتھ کا ماسٹر تھا, اس نے آگے کہا 31 منٹ ہوئے ہیں ابھی سجدے میں چلے گئے, اور بالکل بآواز بلند کہہ رہا ہے, وہ حساب لگائیں 31 منٹ ہوئے ہیں سجدے میں چلے گئے. بھئی 32واں منٹ چل رہا ہے, 31 منٹ ہوئے ہیں مطلب یہ کہ 32واں منٹ چل رہا ہے. تو پھر آپ کا یہ کہنا کیا مطلب ہے یار؟ کیا عزت ہے یار آپ کے دل میں امام کی؟ یار گاڑی جو ہے نا اس کا ٹائم پہ چلنا ضروری ہے, پہلے چلی ہو پھر تو مسئلہ ہے کہ نہیں. کئی بندے کہتے ہیں جماعت پہلے ختم ہو گئی ہے, تو بھائی 15 منٹ پہلے اذان ہوئی تھی, وہ امام بھی بیچارہ بیٹھا ہوا ہے, اپنے آپ کو روک کے بیٹھے ہوئے, باقی نمازیں بیٹھے ہوئے, آپ کے ابا کے نوکر تھوڑی ہیں, وہ وقت نکال کے بیٹھے ہوئے آپ کا انتظار کرتے رہے. کیوں؟ یہ نہیں ہوتا, سچی بات ہے. انتہائی غلط لہجہ ہے, انتہائی غلط بات ہے, تکلیف دہ بات ہے. کیوں؟ ہاں جی کبھی آپ اپنے افسر کو بھی کہیں گے, ایس ایچ او کو بھی کہیں گے. ابھی کل کی بات ہے, ایک دوست جو نا میرے ساتھ بات کر رہے تھے, ان کو میں نے بتایا ایک پرانا ایک قصہ. ایک بندہ جو ہے نا وہ مجھے کہنے لگا جی یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا جا سکتا ہے, ہاں جی یہ آپ نے جو جوڑا بنایا ہے, آپ کو تو قد مبارکہ اونچا ہے, یہ کپڑا چھوٹا تھا, آپ کا پورا جوڑا نہیں بنتا تھا, کیسے بن گیا آپ کا؟ ہاں جی
تو میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی ان کے بیٹے نے کہا جی میں نے اپنا کپڑا دیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو، تم نے جوڑا بنایا ہے۔ میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے۔ میں نے کہا یہ کب پوچھا تھا؟ اس نے کہا جب حضرت عمر حکمران تھے۔ تو میں نے کہا مر جائیں، حکمران سے پوچھا جا سکتا، تو پوچھ کال ایس ایچ او سے۔ کس سے پوچھ؟ ایس ایچ او کو پوچھ۔ ہاں بھی ایس ایچ او صاحب جی تھوڑی مچھن مکھن لگے کیویں لگیا ہے؟ ایس ایچ او صاحب سے پوچھ ذرا، ہاں جی جناب بتائیں آپ نے جو کوٹھی بنگلے بنائے ہیں یہ کہاں سے بنائے ہیں؟ میں نے کہا ایس پی سے پوچھ، ڈی ایس پی سے پوچھ، ان سے پوچھ۔ میں نے کہا تو بیچارے مولوی کے گلے پڑ گیا جس کی اپنی تنخواہ اتنی ہے کہ کیا بتائیں تجھے؟ یہ حساب ہے یار۔ میں نے کہا سارے کے سارے یورپ کو معافی دیتے آ رہے ہیں، علماء کے سر پہ چڑھتے جا رہے ہو تم۔ میں نے کہا ہمارے اوپر سے بیچارے مولوی اتنے سادے ہیں، انہوں نے جناب وہ سادہ رویہ رکھا ہوا ہے۔ کاش کہ میں نے کہا ان کو پتہ ہوتا جناب ان کے دانت کیسے کھٹے کرنے ہیں، ان کے جو دو نکیلے دانت ہیں وہ کیسے جناب ان کو لوز کرنا ہے۔ تو میں نے کہا تمہاری طبیعت صاف ہوتی آج تک، ایسی بات ہی نہ کرتے تم کبھی۔ کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ یہیں پہ میں نکل رہا ہوں، ایک دن جمعہ پڑھایا جی، 5 منٹ اوپر ہوئے تھے، 5 منٹ اوپر ہوئے تھے، یہیں پہ نکلا تو ایک بندہ، وہ میڈیا کا بندہ، اس نے روک لیا مجھے، کہنے لگا جی 5 منٹ اوپر ہو گئے ہیں، سارے بندے کھڑے ہوئے سے سلام کر رہے ہیں۔ میں نے کہا شکر اللہ تعالیٰ کا آپ مرے نہیں ہیں، بچ گئے ہیں، آپ زندہ و سلامت واپس جا رہے ہیں آپ۔ بتائیں اب بندہ کیا اس کے منت ترلے کرے بھلا؟ جس بندے کو اتنی تمیز نہیں ہے یار، رب کے گھر میں بیٹھ گیا اور آیا بھی سب سے آخر میں، تو شکر کر کے تجھے نماز مل گئی، اوپر سے تو چوں چوں کر رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو رویہ ہے نا ہماری قوم کا، میں صحیح کہہ رہا ہوں، یہ اتنے لاڈلے بنتے ہیں کہ ہمیں مولوی مسئلہ ہی نہ بتائے، ہمارا دل ٹوٹ جاتا ہے، نماز چھوڑ کے بھاگ جاتے ہیں، اور امام کو جب مرضی ذلیل کرتا رہے اس کی کوئی عزت نفس کو نہیں۔ کیوں بھائی؟ میرے پاس ایک دوست آئے قصور سے، انہوں نے کہا جی ایک وزیر نے مدرسوں کے بارے میں بات کی تھی کہ مدرسے جو ہیں یہ جہالت کی فیکٹری ہیں۔ انہوں نے کہا میں نے اس وزیر کے بارے میں بھیجا تھا کوئی، کہتے ہیں میں نے اس کے بارے میں بات کر دی جمعے پہ، کہتے ہیں جی 5-6 اتوار ہو گئے، ہر اتوار کو انتظامیہ والے جو ہیں وہ اسی کی جماعت کے ہیں، وہ ہر اتوار کو مجھے بلا کے ذلیل کرتے ہیں۔ بلائیں ہر اتوار کو میٹنگ رکھ لیتے ہیں، مجھے بلاتے ہیں، ہاں بھی تو نے یہ بات کیوں کی تھی، تو نے یہ بات کیوں کی تھی؟ کہاں جائیں؟ سچی کہہ رہا ہوں، امام جو ہے نا یہ رب رسول کا نوکر ہے، کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہے، کسی کے باپ کا نوکر نہیں ہے۔ ایک بندہ تھا بہت بڑا بدماش تھا، بہت بڑا، وہ لوگوں کو اٹھا کے جلتی ہوئی بھٹی میں پھینک دیتا تھا، ایسا ظالم تھا۔ اس نے ایک امام رکھا، امام پہلے تھا اس کے پاس، تو وہ انتظار کرتا تھا کہ وہ میاں آئے تو نماز ہو، میاں آئے تو نماز ہو۔ ایک دن جناب وہ اندر داخل ہی ہو رہا تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا، امام نے کہا تکبیر پڑھو ٹائم ہو گیا۔ اب وہ ٹائم پہ آ رہا تھا، پہلی بار امام نیا تھا، تو اس نے کہا جی ہاں جی تکبیر پڑھو۔ امام نے کہا، وہ بندے خوش آمدید پتہ آپ کو بیٹھے ہو، تو اس نے کہا میاں صاحب کو تو آنے دیں۔ انہوں نے کہا نماز خدا کی پڑھنی ہے یا میاں کے باپ کی پڑھنی ہے؟ اور آواز گئی سیدھی اس کے کانوں میں، جی اسے پتہ چل گیا کہ اب میری مسجد میں امام آیا ہے۔ ورنہ وہ یہی لوگ سمجھتے تھے جناب امام تو ہمارے گھر کی لونڈی ہے، جیسے مرضی دبا کے رکھیں اس کو۔ کیوں بھائی؟ اور بھائی امام جو ہے کیا رونا روئیں یار۔ ایک وقت تھا قسم خدا کی، سلطنت جو بنو عباس کی حکومت تھی، اس وقت پتہ ہے مؤذن کی تنخواہ کتنی ہوتی تھی؟ مؤذن کی تنخواہ کی جو اذان پڑھتا تھا، امام کی تنخواہ الگ ہے، خدمت جو ماہانہ مشاہرہ ملتا تھا ان کو، سالانہ ملتا تھا، بلکہ ان کو ماہانہ نہیں ہوتا تھا کہ ہر مہینے جناب امام صاحب بیچارے ٹھوٹا اٹھا کے تو مانگ رہے ہوں، سالانہ اکٹھے دے دیتے تھے ان کو۔ کتنا دیتے تھے ان کو؟ 4 کلو سونا مؤذن کو ملتا تھا سال میں، 4 کلو قبلہ، 4 کلو۔ ایسا بنا سکتے ہیں آپ 4 تولے سونا سال میں؟ تو 4 کلو مؤذن کو ملتا تھا سالانہ۔ تو بتائیں کروڑوں کو نہیں بنتا اب؟ 1 کلو میں کتنے یار ماشے نکلیں گے، کتنے تولے نکلیں گے؟ لگائیں نا حساب، ذرا کو سنارا لگا کے مجھے بتائے پھر۔ تو کتنی اس بندے کی آمدن ہوگی؟ تو لوگوں کے دل میں دین کی عزت تھی بھائی۔ اب یہی مدرسے والوں کو مجبور کر رہے ہیں کہ ہر مدرسے میں ہمارے 2 ٹیچر رکھیں بھائی، ہر مدرسے میں ہمارے 2 ٹیچر ہونے چاہیے ہیں۔ تو مطلب کیا ہے؟ جب مدرسے میں ٹیچر بیٹھے گا، ٹیچر لے گا تنخواہ جناب 60,000 روپے حکومت سے، مدرسے کا مولوی بیچارہ لے گا جناب مدرسے سے 15,000 20,000 روپے،
ہیں جی، کل کو وہ بھی احساس کمتری کا شکار ہوگا، اس نے کہا یہ ممی ڈیڈی سرکار آتے ہیں تو یہ 60,000 روپے 70,000 روپے لیتے ہیں، اور میں بیچارہ مسکین مولوی مجھے جناب اتنے ملتے ہیں۔ مدرسے کے بچے جو ہیں وہ بھی دیکھ دیکھ کے ان کا بیچاروں کو دماغ ہل جائے گا، ہیں جی، وہ جو دین متین کی خدمت ہو رہی ہے وہ بھی ساری کی ساری روانہ ہو جائے گی۔ وہ تو چاہتے ہی یہی ہیں، اور ان کا حساب وہی ہوگا جو جنگل میں بیٹھے ہوئے کہ بدو کے ساتھ ہوا تھا، وہ ہاتھی نے کیا تھا، سنا تھا نا، وہ اونٹ نے کیا تھا۔ اونٹ گزر رہا تھا تو دیکھا بدو کا خیمہ لگا ہوا ہے دیہاتی کا، تو اس نے جناب نیچے منہ کر کے کہا، اس نے کہا حاجی صاحب اجازت دیں تو میں آپ کے خیمے میں آ جاؤں۔ سنیے گا جی غور سے، اس نے کہا جی آپ تو آ جائیں لیکن پھر ہم نہیں رہیں گے اندر، آپ تو اندر آ جائیں گے لیکن ہم پھر نہیں رہیں گے اندر۔ اس نے کہا جی اچھا۔ وہ بیٹھ گیا، تھوڑی دیر جب بارش تیز ہوئی اس نے کہا جی اجازت دیں تو اکیلا سر ہی اندر کر لوں۔ اس نے کہا ہاں سر اندر کرنے کی اجازت ہے۔ اس نے سر ایسے لیٹ کے اندر کر لیا، تھوڑی دیر بعد سر جو اوپر کیا، خیمہ سارا اکھڑ کے جناب اونٹ کے اوپر، بدو صاحب باہر۔ میں نے کہا یہ آپ کا ٹیچروں کا، 2 ٹیچروں کا جو اونٹ ہے نا، یہ جیسے اندر گھسے گا مدرسے میں تو پھر یہی اندر ہوں گے، ان کا پورا لاؤ لشکر اندر ہوگا، مولانا صاحب باہر ہوں گے۔ پھر دین بھی، مولانا صاحب اکیلے باہر نہیں ہوں گے، دین بھی رخصت ہو جائے گا۔ یہ روتے پھرتے ہیں جناب یہ مدرسے ہمارے حوالے کر دیں، مدرسے ہمارے حوالے کر دیں۔ او بھائی مہربانی کرو، وہ کہتے ہیں کہ خود روٹ دی جائے دوجے نے متاں دے، خود بہتی جا رہی ہے اور دوسروں کو نصیحتیں کر رہی ہے۔ ان کا حال وہ ہے۔ اور پی آئی اے کا کیا کیا تم نے، ریلوے کا کیا کیا تم نے، ہر چیز کا بیڑا غرق کیا تم نے، اور آپ مدرسوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہو، اور مدرسوں پہ قبضے کرنے کی تو ایسے باتیں کر رہے ہیں جیسے سلطان نور الدین زنگیوں اپنے وقت کے کہ مدارس کا نظام چلا لیں گے یہ، ہیں جی۔ پی اے کا کیا کیا، ایک ایک چیز کو تباہ کر دیا انہوں نے۔ فیکٹریاں تو وہ بند ہو رہی ہیں، صنعت کار ہیں بیچارے وہ ذلیل ہو رہے ہیں جی۔ بڑی بڑی جناب فیکٹریوں والے لوگ جو ہیں واللہ کہہ رہا ہوں بیچارے سڑکوں پہ آ گئے ہیں، گھر نہیں رہے ان کے پاس، اپنے گھر بک گئے ان کے، کاروبار بک گیا ان کا، فیکٹریاں نہیں رہی ان کے پاس، بیچارے اتنے پریشان ہیں۔ اور تم لوگ جو جناب ایسے چیمپئن بن رہے ہو جناب مدرسے ہمارے والے کر دیں، کیوں بھائی؟ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ۔ اچھا، وہ ایک دوست بتا رہے تھے کہ یہ سکولوں کو پرائیویٹ کر رہے ہیں، سکول بیچ رہے ہیں، سکولوں کو بیچ رہے ہیں، لے لو یار سکول لے لو، ہم سے نہیں چلتے۔ اچھا سکول دے رہے ہیں، مدرسوں کی طرف منہ مار رہے ہیں، تو کیا مطلب ہے ان کا؟ یعنی وہ چاہتے ہیں آج بھی جیسے کیسے ہیں مدرسے ہمارے، پاکستان کے سب سے ٹاپ کے 10 مدرسے جو گنے جاتے ہیں پوری دنیا کے، وہ صرف پاکستان میں ہی ہیں، وہ پاکستان میں ہیں۔ وہ جو بھی ہیں جیسے بھی، میں صرف مدرسے کی بات کر رہا ہوں، پوری دنیا کے، اور پوری دنیا کی 500 یونیورسٹیاں جو ٹاپ کی گنی گئی ہیں، الحمدللہ ثم الحمدللہ پاکستان میں ایک کا بھی نام کوئی نہیں۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی اس کو ترقی دینا چاہتے ہیں، اس کو ترقی دینا چاہتے ہیں کہ پوری دنیا میں مدرسے کا بھی نام ایسے ہی روشن ہو جیسے یونیورسٹی کا نام روشن ہوا ہے۔ پکڑ پکڑ کے دماغ خراب کیا ہوا انہوں نے، پیناڈول آج تک بنا نہیں سکے، کوئی دوائی جناب بنا نہیں سکے۔ آپ حیران ہوں گے، میں ادھر یہ میڈیکل اسٹور ہے نا، یہاں پہ کوئی دوائی لینی تھی تو میں گیا وہاں پہ، میں نے کہا یار بات سنو، وہ سارے لڑکے کھڑے ہوئے تھے ان کے میڈیکل اسٹور والے، تو ایک لڑکے کو میں نے کہا بات سنو بھائی، دوائی مجھے وہ دینی ہے کسی یہودی کی بنی ہوئی نہ ہو۔ یہ مولانا بھی ساتھ تھے میرے، میں نے کہا یہودی کی بنی ہوئی نہ ہو، سارے خسر پسر کریں ایک دوسرے کان میں، کہتے ہیں وہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ میں نے کہا جہاں کہیں بھی جنگ چھڑ جائے وہاں کی یونیورسٹیوں میں پاکستانی پھنسے ہوتے ہیں، طالب علم اسٹوڈنٹ ہیں، اور حال تمہارا یہ ہے، کوئی دنیا کی یونیورسٹی چھوڑی کو نہیں جہاں تم نہ گئے ہو۔ پورے پاکستان میں گلی گلی میں جناب کالج بن گئے، گلی گلی میں سکول بن گئے، ہر گھر کے 10 بچے تو 10 کے 10 ہی کالج جا رہے ہیں، یونیورسٹی جا رہے ہیں پڑھنے کے لیے۔ حال تمہارا یہ ہے کہ دوائی ایک بھی نہیں ہے تمہارے پاس، یار یہ کیا طریقہ ہوا؟ ایک ایسی جو نا لبرل مجھے کہنے لگا جی میں نے تو یہ مولوی کہہ رہے ہیں کہ یہودیوں کو بائیکاٹ کر دیں، میں نے تو گھر میں دیکھا ہے، میرے گھر میں تو ایک پیٹ کے درد والی پھکی پڑی تھی پاکستان کی، اور ایک جو ہے وہ قوت بہ والی دوائی پڑی تھی، بھائی یہ 2 چیزیں پڑی تھیں، اور تو کوئی شے تھی نہیں میرے گھر میں، تو اب میں کیا کروں، سارا گھر ہی نکال کے باہر پھینک دوں؟ میں نے کہا اس بیچارے مظلوم کو، مسکین کو یہ نہیں پتا یہ جو بات کر رہا ہے اس کی اپنے گلے پڑنے والی ہے، اس کے اپنے گلے پڑنے والی ہے۔ تو بھائی پاکستان کے اندر
ٹیکنالوجی کس کے ہاتھ میں ہے؟ صنعت کس کے ہاتھ میں ہے؟ میڈیکل کس کے ہاتھ میں ہے؟ تمہارے ہاتھ میں ہے نا۔ کہنے لگا ہاں۔ تو میں نے کہا پھر یہ چیزیں ساری تیار کرنا کس کا کام تھا؟ میں نے کہا تم صرف زبان چلانے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو؟ میں نے کہا بے حسی اور بے حیائی کی بھی حد ہے ویسے یار۔ سارا نظام تمہارے ہاتھ میں، حکومت تمہارے ہاتھ میں، پوری صنعتیں تمہارے ہاتھ میں، ساری وزارتیں تمہارے ہاتھ میں، مشاورتیں تمہارے ہاتھ میں، اور جناب کام کیوں نہیں ہو رہا؟ مولوی کی وجہ سے۔ بھائی دسو، جیسے وہ ایک شادے نام کا لڑکا تھا، سکول میں پڑھتا تھا، ہاں جی، کوئی بھی کام ہوتا نا تو نام اسی بیچارے کا آتا، کوئی شرارت کی ہو یا نہیں کی ہو، ماسٹر صاحب کو یقین تھا یہ شادے کا کام ہوگا، شادے کو بلاتے، چل بھی کان پھڑ شادیا، شادہ جو ہے وہ آگے بیچارہ کان پکڑ لیتا۔ ایک دن جناب وہ سڑک جو ہے نا، سکول مدرسہ جو سکول جو تھا ان کا، وہ سڑک کے ساتھ تھا، دو گاڑیاں آپس میں ٹکرا گئی، شادہ اٹھا اور کان پکڑ لیے۔ ماسٹر نے کہا بیٹا کیا ہوا؟ اس نے کہا استاد جی نام تو میرا ہی آنا ہے، نام تو میرا ہی آنا ہے، اسی لیے میں نے جو ہے نا وہ میں نے کہا آپ کو کہنے کی تکلیف نہ ہو، میں پہلے ہی کان پکڑ لوں۔ یعنی اس نے ماسٹر کو پیغام دیا، اس نے کہا استاد جی دنیا میں ہر غلط کام ہونے والا جو ہے نا اس میں میرا ہاتھ نہیں ہوتا، مہربانی فرمایا کریں، پہلے تھوڑی سی تحقیق کر لیا کریں۔ تو اسی طرح ہم ان کو بھی کہتے ہیں بے شرموں، کچھ حیا کرو یار، کچھ خدا کا خوف کرو یار۔ دنیا کے اندر جتنی بھی ذلت اور رسوائی ہے نا وہ تمہاری وجہ سے ہے۔ پورے پاکستان میں تمہارے پاسپورٹ کی عزت، پوری دنیا میں تمہارے پاسپورٹ کی عزت کوئی نہیں، واللہ کہہ رہا ہوں یار۔ ہم ایئرپورٹ پہ کھڑے تھے جدہ میں، وہاں پہ جناب ہم کھڑے ہوئے لائن میں، سعودی لڑکے، چھچھندر قسم کے لڑکے بیٹھے ہوئے جناب موبائل پہ فیس بک دیکھ رہے ہیں، اور ہم لائن میں لگے کھڑے ہیں، بوڑھے ہمارے بیچارے ذلیل ہو رہے ہیں، بچے رو رہے ہیں، خواتین بیچاری تھک رہی ہیں، بیٹھی ہوئی نیچے لائن بنا کے، وہ کسی کی جناب بورڈنگ شروع نہیں کر رہے، اور دوسری جناب ترکی کے لوگ آئے وہ گئے جناب، دوسرے ملک کے آئے وہ لوگ گئے جناب، ہم کھڑے ہو۔ آخر جو پوری دنیا میں جو پاکستانیوں کی جو یہ عزت کا معاملہ ہے وہ جناب کی شفتوں کی وجہ سے ہے، ہاں جی۔ اور آپ چاہتے ہیں کہ جو دینی معاملے میں جو پوری دنیا جو ہے وہ پاکستان کی طرف منہ کرتی ہے تو وہ بھی یہاں سے رخصت ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے گندے پاؤں جو ہے نا تمہاری تاکہ محدود فرمائے، ہاں جی۔ تم جو انگریز کی غلامی میں اتنے آگے جا چکے ہو، اس کے خوشامدی بن چکے ہو، اس کے حاشیہ بردار بن چکے ہو، اس کے چاپلوس بن چکے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارا حشر بھی وہی کرے جو ان کا ہونے والا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ آیہ مبارکہ جو ہے نا وہ اس کا ترجمہ سماعت فرما لیں، مزید گفتگو انشاءاللہ عز و جل کل کریں گے اس پر۔ انہوں نے کہا قالوا یا شعیب، انہوں نے کہا اے شعیب صلاتک تامرک، اور تیری نماز یہ حکم دیتی ہے تجھے کہ ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم اپنے ان کی عبادت چھوڑ دیں جن کی ہماری ابا جی کرتے تھے، ہمارے دادے کرتے تھے، وہ شرک چھوڑ دیں ہم؟ نہ، یہ نہیں ہو سکتا۔ او نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا پھر ہم اپنے مالوں میں بھی اپنی مرضی کا اختیار، اپنی مرضی کا تصرف نہ کر سکیں کہ ہمارا مال ہے، ہم کسی کو تھوڑا دیں کسی کو زیادہ دیں، ہماری مرضی ہے۔ آپ کون ہوتے پوچھنے والے؟ آپ کا کام نہیں ہے، آپ یہ باتیں اپنے تک محدود رکھیں، بس ہمیں یہ نہ کہا کریں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ انہوں نے آگے پھر کہا انک لانت الحلیم الرشید، بے شک تو بڑا حلم والا، بڑا ہدایت والا ہے۔ یہ بھی انہوں نے بطور مذاق کے کہا تھا آپ کو، ہیں؟ اللہ اکبر۔ کل انشاءاللہ عز و جل اس بات کو کھولیں گے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔